تین بہنوں کے بعد ہوا. اب دیکھیے ویسے تو ہمارے دین کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ جس کی بھی تین بیٹیاں ہوں اور وہ ان کو صحیح طریقے سے پال پوس کے بڑا کرے گا, وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ بھلا کرے ان صحابی کا جنہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر دو بیٹیاں ہوں تو پھر آپ نے کہا دو والا بھی ایسے ہی ہوگا. اور پھر جو حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کاش کوئی ایک کا بھی پوچھ لیتا تو شاید ایک پہ بھی یہ چیز مل جاتی. لیکن اس کے باوجود ہمارے ہاں ایک کلچر ایسا بن گیا کہ بیٹیوں کے ہونے پہ نا ابھی بھی شاید ہمارے اندر کچھ وہ جراثیم موجود ہیں کہ ہمارے چہرے جو ہے وہ کچھ مرجھا سے جاتے ہیں. تو جب میں پیدا ہوا تو میری بہنیں جو ہیں وہ یعنی آج تک مجھے اس بات پہ کوستی ہیں کہ تمہارے پیدا ہونے کی وجہ سے ہمارا کام خراب ہوا ہے, کہ پہلے ہمیں بہت اٹینشن ملتی تھی, جب تم پیدا ہو گئے ساری اٹینشن وہاں چلے گی. اور یقیناً یہ ایک انفیئرنیس ہے اور ہونا نہیں چاہیے اس طرح سے. ہونا تو یہ چاہیے کہ بیٹیاں تو اللہ کی طرف سے رحمتیں ہوتی ہیں, لیکن بہرحال جس انوائرمنٹ میں میں تھا اس انوائرمنٹ میں آپ کہہ لیں کہ جو میں چاہتا مل جاتا. اب یوں ہی لائف گزارتے گزارتے میں ایونچولی اپنا بیچلرز کرنے کے لیے انگلینڈ چلا گیا. وہاں میں نے بیچلرز کیا کمپیوٹر سائنس میں, اس کے بعد آسٹریلیا گیا ماسٹرز کرنے کے لیے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر ماسٹرز کیا. اس کے بعد کچھ عرصہ ڈفرینٹ ملٹی نیشنل کمپنیز کے ساتھ کام کرتا رہا. اور اس دوران ایک وہی جو ایک نوجوان ایک انجوائمنٹ کی لائف گزارنا چاہتا ہے کہ بس پیسہ بھی ہے, دولت ہے, عیاشیاں ہے, ورلڈ ٹریولنگ چل رہی ہے, ہر قسم کی چیز میں اپنے آپ کو انوالو کرنا. میں جب انگلینڈ میں تھا میں نے وہاں پہ اسکائی ڈائیونگ شروع کر دی. اسکائی ڈائیونگ سمجھتے ہیں آپ؟ اڑتے ہوئے جہاز سے چھلانگ مارنا پیراشوٹ کے ساتھ, ورنہ آج میں یہاں موجود نہ ہوتا. تو وہ شروع کر دیا. اس کے بعد مالدیو آئلینڈز گیا اسکوبا ڈائیونگ کرنے کے لیے. اس کے بعد شوق پیدا ہوا کہ کسی اونچے سے پل سے جا کے چھلانگ مارنی چاہیے. تو اس کے لیے میں ساؤتھ افریقہ گیا جہاں پہ دنیا کا سب سے اونچا پل ہے, اس کو بلوکرانس برج کہتے ہیں, جس کو گینس بک آف ورلڈ ریکارڈز کا ایوارڈ ملا ہوا ہے. وہاں سے جا کے چھلانگ مارنے کا بھی شرف حاصل ہوا. اس کے بعد میں انگلش کے تھیٹر پلیز میں ایز این ایکٹر بھی میں نے کام کرنا شروع کر دیا. فینٹم آف دی اوپرا اور اس قسم کی جو پلیز تھے اس میں ایکٹنگ شروع کر دی. بعد میں ڈائریکشن بھی شروع کر دی. یعنی میری لائف کے اندر صبح کا ٹائم جو تھا وہ میری 9 to 5 آئی ٹی اور ٹیلی کام ریلیٹڈ جاب ہوتی تھی, اور 5 to 9 جو ہے وہ تھیٹر کے ساتھ میں انگیج ہو گیا. اور ان دا مڈل یہ تھا کہ جہاں پہ بھی جانا یا انجوائے کرنا یا وہ ایک لائف علیحدہ چل رہی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ لائف سٹائل جو ہے نا یہ زیادہ دیر تک آپ سسٹین نہیں کر سکتے. آپ کے اندر نا آپ کے فطرتاً اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ایک دل کے اندر مفتی صاحب بٹھائے ہوتے ہیں. ان مشرکین کے بارے میں, مشرکین جو بھی اسلام قبول کر رہے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ, یہ آپ سے سوال کرتے ہوں گے شراب کا کہ شراب حلال ہے یا حرام ہے. یعنی اس زمانے میں حالانکہ بھی شراب کے حرام ہونے کے اوپر کوئی آیات نہیں آئی تھی, لیکن اس ٹائم پہ جو لوگ تھے ان کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام اتنا خوبصورت دین ہے, اس کے اندر یہ چیز حلال کیسے ہو سکتی ہے. یہ نہیں کبھی کہا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَاءِ, وہ آپ سے پانی کا سوال کرتے ہوں گے. پانی کسی کے دل میں کبھی نہیں کھٹکا. دودھ یا شہد یا یہ کسی کے دل میں آپ کو پڑھ کے سنا کہ سر چکن کڑھائی, مٹن کڑھائی, نہاری پائے, پورا مینیو پڑھ دے گا, یہ سب حلال ہے. اچھا حرام کیا ہے؟ گدی کے آئٹم ہے. خنزیر کا گوشت نہیں کھانا, آپ نے غیر اللہ کا کسی کا نام لیا وہ نہیں کھانا, مردار جانور نہیں کھانا, اور اگر لاہور جا رہے ہیں تو برائے مہربانی گدا مت کھانا. بس یہ چھوٹے سے آئٹم ہے. اب اسی طرح سے اگر پینے کی بات ہے تو آپ کسی بھی یہ جوس کارنر, ریفریشمنٹ سینٹر وغیرہ چلے جائیں اور پوچھیں بھائی صاحب کیا ہے آج آپ کے پاس, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ایپل جوس, اورنج جوس, مینگو جوس, دودھ, چائے, پانی, لسی, اتنے سارے ملک شیکس ہیں, یہ سب کچھ حلال ہے. بس ایک چیز شراب کو حرام کر دیا, لیکن کہا کہ آپ کے لیے یہ سب کچھ حلال ہے. اچھا اسی طرح سے آپ اگر کوئی ریلیشن شپ کرنا چاہتے ہیں, رشتہ کرنا چاہتے ہیں, ضرور کریں, بسم اللہ, نکاح کر لیں. یعنی ہمارے دین میں نکاح کرنا جو ہے وہ اتنی افضل چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو حکم دیا کہ تم میں سے جو نکاح کرنا افورڈ کر سکتے ہیں وہ کریں. یہاں تک کہا کہ نکاح جو ہے وہ تمہارا آدھا دین ہے. اور اتنی سخت بات بھی کہہ دی کہ آپ نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے, اور آپ نے فرمایا علیکم بسنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی, نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت پہ نہیں ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. یعنی ہمارا دین وہ نہیں ہے کہ جو آپ کو اس پہ ریوارڈ کرتا ہو کہ ایک انسان یہ کہے کہ میں ساری عمر کوارا رہوں گا اور اللہ کے لیے وقف کروں گا تو یہ زیادہ افضل ہے. یہ افضل زیادہ نہیں ہے. زیادہ افضل نکاح کرنا ہے. زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہوئے نکاح کریں, یہ زیادہ بہتر ہے. تو ہمارے یہاں تو اس پہ ریوارڈ نہیں ہے کہ آپ ساری عمر آپ کہیں گے جی میں کوارا رہ کے گزار لیتا ہوں, ایسا نہیں ہے. بلکہ جہاں تک سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے کہا نکاح کے بارے میں بات چیت ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ جب تم اپنی بیوی کے ساتھ ہوتے ہو, تم اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہوتے ہو, تم اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہو, تم اس کے ساتھ پیار بھری باتیں کرتے ہو, تمہیں اس کا
ثواب ملتا ہے۔ اور صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں ثواب ملتا ہے اس چیز کا جو ہم انجوائے کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اس لیے کیونکہ اگر تم حلال طریقے سے نہ کرتے تو تم حرام طریقے سے کر رہے ہوتے، اور چونکہ حرام طریقے سے کرنے کا گناہ ملنا تھا، اس لیے جب تم حلال طریقہ اختیار کرتے ہو تو اللہ رب العزت تمہیں اس کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور کس قسم کا ثواب ملتا ہے؟ جیسے نماز کا ملتا ہے یا روزے کا ملتا ہے یا زکوٰۃ دینے کا یا حج عمرہ کا، جس کا ثواب ان چیزوں کا ملتا ہے اس کا بھی ثواب اسی طرح ملتا ہے۔ یعنی امیجن کریں کہ اسلام آباد کے اندر ایک لڑکا لڑکی ان کی بھی شادی ہوئی ہے اور وہ گاڑی میں گھوم پھر رہے ہیں، پورے اسلام آباد کی سیریں کر رہے ہیں۔ کبھی وہ سینٹورس مال جاتے ہیں، وہاں جا کے شاپنگ کرتے ہیں، اس کے بعد کہیں کھانا کھانے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد موڈ بنتا ہے تو آئس کریم کھانے کہیں اور چلے جاتے ہیں، اور سارا وقت گاڑی میں پیار بھری باتیں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کو شعر و شاعری پڑھ کے سنا رہے ہیں، اور تھرو آؤٹ فرشتے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرشتے بھی ان پہ سبحان اللہ کر رہے ہیں، بلکہ فرشتوں نے رجسٹر کھولے اور لکھ رہے ہیں ثواب 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 ثواب۔ یہی کام اگر وہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہو کے کریں تو عذاب 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 عذاب۔ تو بھئی چوائس تو آپ کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے تمہیں دو راستے دکھا دیے۔ ایک اور جگہ فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم نے گناہوں کا راستہ لینا ہے یا تقوی کا، ہی تمہاری مرضی ہے۔ تو میرے ڈیئر اسٹوڈنٹس، اللہ تعالیٰ نے نا ہم سب کو فری ول دیا، اختیار دیا ہے۔ آپ نے اچھا کام کرنا ہے آپ کی مرضی ہے، کوئی آپ کو فورس نہیں کر رہا، آپ نے برے کام کرنے تب بھی آپ کی مرضی ہے، لیکن یاد رکھو کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جو چوائسز آپ دنیا میں میک کریں گے نا اسی کا حساب کتاب روز قیامت کو ہونا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش صرف اتنی ہے کہ ہم نے یہاں پہ رسپانسبلٹی کے ساتھ رہنا ہے۔ ہمارا دین ہمیں کبھی بھی انٹرٹینمنٹ سے نہیں روکتا بلکہ ذرائع دیتا ہے۔ اور جو لوگ بھی آپ میں سے مجھے سوشل میڈیا وغیرہ پہ فالو کرتے ہیں، آپ کو پتا ہوگا بہت اچھی طرح کہ مجھے ہیوی بائک سے بھی بہت شوق ہے۔ تو میں اکثر جو ہے ہفتے میں ایک دفعہ یا 10 دن میں ایک دفعہ لازمی بائک پہ کہیں پہاڑوں میں نکلا ہوتا ہوں، اور ہم لوگ انجوائے بھی کرتے ہیں، ہم لوگ ٹریول بھی کرتے ہیں۔ ہم لوگ جب آپس میں ہم لوگ بھائی وغیرہ ساتھ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، اتنے جوکس ہو رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے۔ فیملیز کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں، ہنسی مذاق ہوتا ہے، کبھی کھانوں پہ جا رہے ہیں، کبھی ناشتوں پہ جا رہے ہیں، کبھی سپورٹس کھیل رہے ہیں، کبھی ہائکنگ پہ جا رہے ہیں، ہر وقت یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسا کام نہیں کرتے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو۔ پوری کوشش کرتے ہیں کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو۔ تو شغل اس ٹائم پہ بھی تھا جب میں دین پہ نہیں تھا، شغل اور چسکا اس ٹائم پہ بھی تھا، شغل اور چسکا آج بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ پرابلم یہ تھا کہ اس کے ساتھ راتوں کی نیندیں حرام ہوئی تھی اور مجھے اپنے آپ سے نفرت ہو گئی تھی۔ اور شغل اب بھی ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ الحمدللہ رات کو سکون سے سوتے ہیں، ٹینشن فری سوتے ہیں، بے غم ہو کے سوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نا دل کے اندر سے وہ انزائٹی نکال دی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس لائف سٹائل میں جب انسان گناہوں کی زندگی گزارتا ہے نا، تو اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ آپ کا ضمیر آپ کی ملامت کرتا ہے، آپ کے سر کے اوپر ایک مستقل تلوار بھی لٹکی ہوتی ہے کہ اگر یہ باتیں میرے ماں باپ کو پتہ لگ گئی تو کیا ہوگا، اگر یہ باتیں میرے بہن بھائیوں کو، میرے فرینڈز کو، میری سوسائٹی میں پتہ لگ گئی تو کیا ہوگا۔ اور کانسٹنٹلی آپ ایک فیئر کے انوائرمنٹ میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایک فیئر کے انوائرمنٹ میں ہو تو مجھے بتائیں آپ ریلیکس کیسے رہ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ جو اللہ کی طرف آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہی کو اطمینان ملتا ہے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی زندگی کے اندر تنگی آ جاتی ہے، ٹائٹنس آ جاتی ہے، ڈپریشن آ جاتی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ اگر آپ کو لگتا ہوگا کہ میری زندگی میں ڈپریشن کیوں آ رہا ہے، میری زندگی میں برکتیں اور رحمتیں کیوں نہیں آ رہی، کیونکہ تو اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ آپ کسی بلڈنگ کی بیسمنٹ میں ہو نا، مثال کے طور پہ یہ بلڈنگ آپ کی ہے، اس کے آپ بیسمنٹ میں چلے جائیں، وہاں پہ جا کے اپنا فون آن کرتے ہیں، اب فون کے سگنل نہیں آ رہے، لیٹ سپوز آپ کا کنیکشن جائز کا ہے، اب جائز کے سگنل نہیں آ رہے، آپ بیسمنٹ میں، تو کیا اس علاقے میں جائز کے سگنل آ ہی نہیں رہے یا آپ کو موصول نہیں ہو رہے؟ تو جواب یہ ہوگا کہ سگنل تو آ رہے ہیں اس علاقے میں لیکن مجھے موصول نہیں ہو رہے کیونکہ میری جگہ غلط ہے۔ تو میں کہوں گا بھئی آپ بیسمنٹ سے نکل کے ذرا گراؤنڈ فلور پہ آئیں، باہر آ جائیں، آپ کو سگنل ریسیو ہو جائیں گے۔ بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ رحمتیں برساتے ہیں لوگوں پر کرم کرتے ہیں، لوگوں پر رحمتیں برساتے ہیں، برکتیں جو ہے نا برساتے ہیں، بلیسنگز بھیجتے ہیں۔ سوال یہ کیا ہمیں وہ بلیسنگز ریسیو ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں؟ اگر تو ریسیو ہو رہی ہیں الحمدللہ، اگر نہیں ریسیو ہو رہی اور آپ کہتے ہو بلکہ میری لائف میں الٹا تنگیاں اور ڈپریشن اور انگزائٹی اور یہ چیزیں آ رہی ہیں، اس کا مطلب ہے آپ اپنی پوزیشن کو چینج کریں۔
کیونکہ اللہ تو ادھر ہی ہے جہاں تھا. اللہ نے تو اپنی پوزیشن چینج نہیں کی, ہم نے اپنی پوزیشن چینج کر لی. پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سگنل ریسیو کر رہے تھے, اب ہم خود دور ہوئے. اللہ دور ہم سے نہیں ہوا. لوگ کہتے ہیں نا اللہ مجھ سے دور ہو گیا. اللہ نے دور ہو کے کیا کرنا ہے, ہم دور ہوئے اللہ سے. اللہ تو آج بھی وہی ہے جو پہلے تھا, ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں. اور پھر جب اس برکتوں کے ریڈیس سے باہر نکل جاتے ہیں, پھر ہمیں کہتے ہیں میری لائف میں ایسا سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یقیناً اللہ کے ذکر میں ہی تمہارے دل کو اطمینان ملے گا. اور جو اللہ کے ذکر سے دور ہوگا, جو اس فریکوینسی رینج سے باہر نکل جائے گا, اس کی لائف میں تنگی آ جائے گی, ڈپریشن آ جائے گی. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, سیریسلی اس بات کے بارے میں سوچیں کہ تمام رزق کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں.